السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکا کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء کے لیے رواں سال 11 ستمبر کی نئی ڈیڈ لائن کے اعلان کے ایک دن بعد امریکا کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جمعرات کو کابل کے غیر اعلانیہ دورے پر پہنچے، جہاں انہوں نے افغان قیادت کے ساتھ امریکی افواج کے انخلاء کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے افغان صدارتی محل میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کے دوران کہا کہ دورہ کابل کا مقصد افغان قیادت کو یقین دہانی کرانا ہے کہ امریکہ افغان حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری جانب جمعرات کو ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال سمیت افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ افغانستان سے فوجی انخلاء کے صدر بائیڈن کے اعلان پر طالبان نے تنقید کی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ غیر ملکی افواج کا تاخیر سے انخلاء گزشتہ برس ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ معاہدے کے تحت 1 مئی تک غیر ملکی افواج کا افغانستان سے انخلاء یقینی بنائیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے، جس کے بعد جنگجوؤں کے لیے جوابی حکمت عملی اختیار کرنے کا جواز پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے ان کے بقول معاہدے کی خلاف ورزی کے نتائج کے ذمہ دار طالبان نہیں بلکہ امریکہ ہوگا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء سے متعلق صدر جو بائیڈن کے فیصلے سے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے قیام یا انخلاء کے بارے میں لوگوں کے خدشات ختم ہو گئے ہیں اور ان کے ملک نے اس فیصلے کا احترام کیا ہے۔ صدر غنی نے کہا کہ صرف افغان کمانڈوز، خصوصی دستوں اور فضائیہ کے کمانڈوز کی تعداد 40,000 ہے اور وہ خطے کے بہترین کمانڈوز میں شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ طاقت قائم رہے گی، ریاست کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسلح افواج آزادانہ طور پر ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور کئی سالوں سے 94% آپریشن افغان افواج ہی انجام دے رہی ہیں۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کا کہنا ہے کہ افغانستان کو امریکی لڑاکا فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے اپنی مسلح افواج کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ حمداللہ محب جمعے کے روز ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور ہندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ہمراہ ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے طالبان کو خبردار کیا کہ کوئی بھی طالبان کی واپسی کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقوں کی بنیاد پر طالبان کو بدلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران زیادہ مہاجرین کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ پہلے ہی 30 لاکھ افغان مہاجرین ایران میں موجود ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ افغانستان کو ملک کے اندر اور خطے میں امن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر میک ماسٹر کے جمعرات کے روز افغانستان کی مدد کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کے مفادات کے بارے میں بیان کے حوالے سے کہا کہ یہ قطعی خیالی تصور ہے کہ بھارت نے افغانستان میں جو کچھ کیا ہے اس کا مقصد بالواسطہ طور پر پاکستان کو ہدف بنانا ہے۔ واشنگٹن کے اس اعلان کے بعد کہ وہ 11 ستمبر تک امریکی مسلح افواج کے تمام اہلکاروں کو واپس بلانا چاہتا ہے، برطانیہ سمیت امریکہ کے اتحادیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی اپنی افواج کو افغانستان سے نکالنا شروع کر دیں گے۔ افغانستان میں برطانیہ کے 750 فوجی ہیں۔ یہ افغان افواج کی تربیت کے لیے نیٹو مشن کا ایک حصہ ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس اسٹالٹنبرگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیٹو چند ماہ کے اندر افغانستان سے اپنی تمام فوجیں واپس بلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ افغانستان میں فوجی موجودگی کے بغیر بھی القاعدہ کے دوبارہ سر اٹھانے پر نگاہ رکھے۔
وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین ساکی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پاس وہاں موجودگی کے بغیر بھی ایسے ذرائع ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا القاعدہ کے دوبارہ احیا پر نگاہ رکھ سکیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے جمعرات کے روز امریکہ میں تعینات روس کے 10 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ نے روس کی 6 کمپنیوں اور 32 کے قریب افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یہ پابندیاں روس کی جانب سے امریکہ کے گزشتہ سال صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے اور فیڈرل اداروں کی ہیکنگ کی وجہ سے عائد کی گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس نے جمعرات کے روز امریکی پابندیوں کا جلد جواب دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے روس میں تعینات امریکی سفیر کو طلب کیا اور روس کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی بات چیت پیچیدہ ہوگی۔ امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا پولیس میں پولیس نے ایک کوریئر کمپنی فیڈیکس کے احاطے میں فائرنگ سے 8 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ مسلح شخص نے فائرنگ کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جمعے کی صبح پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقامی پولیس ترجمان جینی کوک کا کہنا تھا کہ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو کوریئر کمپنی کے احاطے میں فائرنگ جاری تھی۔ پولیس کی ترجمان کا کہنا تھا کہ مسلح شخص کی شناخت نہیں ہو سکی اور تفتیش کار اس حوالے سے معلومات جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ مسلح شخص کوریئر کمپنی کا ملازم تھا یا نہیں۔ امریکہ میں گزشتہ سال مئی میں ایک سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت میں نامزد پولیس افسر ڈیرک شاون کے خلاف اقدام قتل کی کارروائی جمعرات کے روز مکمل ہو گئی۔ ڈیرک شاون نے کارروائی کے دوران اپنے دفاع میں کوئی بھی بیان دینے کے حق کو استعمال کرنے سے گریز کیا۔ اب فریقین کے وکلاء اپنے اختتامی دلائل آئندہ پیر کے روز پیش کریں گے، جس کے بعد اس کیس کی کارروائی سننے والی نسلی لحاظ سے متنوع جیوری انتہائی سیکیورٹی والی عدالت میں اس کیس کا فیصلہ سنائے گی۔ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک اراکین نے جمعرات کے روز ایک مسودہ قانون متعارف کروایا ہے جس کے تحت امریکی سپریم کورٹ میں مزید 4 ججوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اگر یہ مسودہ قانون منظور ہو گیا تو سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 9 سے بڑھ کر 13 ہو سکتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے اراکین کانگریس کی جانب سے اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے ناتانز کی تنصیب پر حملے کے بعد جمعے کے روز سے یورینیم کی افزودگی 60% کی سطح پر شروع کر دی ہے، جو اب تک کی سب سے بلند ترین سطح ہے۔ محمد باقر غالیباف کا یہ بیان سرکاری ٹی وی پر نشر ہوا ہے، اور اس اعلان سے ناتانز کی تنصیب پر اس حملے کے بعد کی صورتحال بھی مزید تلخ ہوگی، جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی کارروائی ہے اور جس کا دعویٰ اسرائیل نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ بیان کے مطابق یورینیم کی افزودگی جمعے کو نصف شب کے بعد شروع کی گئی ہے۔ عراق کے فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز بغداد کے صدر سٹی ڈسٹرکٹ کے ایک بازار میں زوردار دھماکے سے ایک شخص ہلاک جبکہ کم از کم 12 زخمی ہو گئے۔ فوجی بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ دھماکے کی وجہ کیا تھی یا اس کا ذمہ دار کون تھا، لیکن گواہوں اور سوشل میڈیا رپورٹس نے اس کے لیے کار بم دھماکے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ پاکستان میں وفاقی وزارت داخلہ نے جمعے کو ملک بھر میں سوشل میڈیا پر 4 گھنٹوں کے لیے عارضی پابندی لگائی، جسے بعد میں اٹھا لیا گیا، لیکن سوشل میڈیا کی بحالی کے بعد بھی شہریوں کو استعمال میں مشکلات درپیش رہیں۔ وزارت داخلہ کے احکامات کے بعد پی ٹی اے نے سوشل میڈیا نیٹ ورکس عارضی طور پر بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے صارفین کو اپنے سوشل اکاؤنٹس تک رسائی میں دشواری کا سامنا رہا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر عارضی پابندی ایسے موقع پر لگائی گئی جب ملک کے مختلف شہروں میں مذہبی جماعت تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے مظاہروں کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی پی ٹی اے کو سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کی ہدایت کا مقصد
مذہبی جماعت کے ممکنہ احتجاج کو روکنا تھا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR نے پاکستان کی جانب سے 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے ڈیٹا کی تصدیق اور تجدید کی مہم شروع کرنے اور ان کو جدید شناختی کارڈ جاری کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان میں بڑے پیمانے پر افغان پناہ گزینوں کی تصدیق کا عمل آخری بار 10 سال قبل انجام پایا تھا۔ یہ عمل UNHCR کی معاونت سے پاکستان کے پناہ گزینوں کو تحفظ دینے کی کوششوں کو آگے بڑھائے گا۔ نیا اسمارٹ کارڈ پناہ گزینوں کو اہم سروسز اور سہولیات تک رسائی کا اہل بنائے گا۔ UNHCR کے ریجنل ڈائریکٹر برائے ایشیا اینڈ پیسیفک اندریکا رتواتے نے کہا ہے کہ پاکستان پناہ گزینوں کے تحفظ دینے میں عالمی سطح پر قائدانہ کردار کا حامل ہے اور ان لوگوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے جو طویل تنازع کے سبب گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ رجسٹرڈ پناہ گزینوں کو نیا اسمارٹ کارڈ جاری کیا جائے گا جس میں بائیو میٹرک ڈیٹا محفوظ رکھنے کی استعداد ہوگی۔ یہ کارڈ 2 سال کے لیے مؤثر ہوں گے اور تکنیکی طور پر ان سسٹمز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں جن کے ذریعے پاکستانی شہریوں کی شناخت کی بھی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ ان کو سروسز تک رسائی حاصل ہو۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ پاکستان میں جہاں کورونا وبا کی تیسری لہر کے اثرات شدید تر نظر آتے ہیں، وہیں حیرت انگیز طور پر ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی اس لہر سے کافی حد تک کم متاثر ہوا ہے۔ تاہم طبی ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شہریوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کیے جانے کی وجہ سے صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ادھر ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز میں سے 75% جینیاتی طور پر تبدیل شدہ وائرسز کے ہیں۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ لوگوں کو ابتدائی طور پر کووڈ-19 ویکسین لینے کے 9 سے 12 ماہ کے درمیان بوسٹر شاٹ کی ضرورت کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے ریسپانس ٹاسک فورس کے چیف سائنس آفیسر ڈیوڈ کیسلر نے کانگریس کی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا کہ کووڈ-19 ویکسین کے بعد قوت مدافعت کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور بوسٹر ویکسین کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی اسٹڈی یہ ہے کہ جن افراد کو خطرہ ہے انہیں یہ پہلے مہیا ہو۔ امریکہ میں طبی ماہرین کے غیر جانبدار پینل نے تجویز کیا ہے کہ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ ویکسین کے استعمال پر عائد پابندی ہٹانے کے فیصلے کو تاحال مزید معلومات میسر ہونے تک مؤخر کر دیا جائے۔ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کے استعمال پر منگل کے روز عارضی پابندی لگائی گئی تھی کیونکہ بعض مریضوں میں خون جمنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے تھے۔ امریکہ میں بے گھر افراد کو بھی ویکسین کی خوراکیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بے گھر افراد امریکی ریاستوں کی ترجیحی فہرست میں شامل نہیں تھے۔ خبر رساں ادارے AP کے مطابق کئی ریاستوں نے عمر رسیدہ افراد کی ترجیحی فہرستوں میں انہیں بھی شامل نہیں کیا تھا۔ AP کے مطابق امریکی حکومت کے پاس اس سلسلے میں بہت تھوڑے اعداد و شمار ہیں کہ بے گھر افراد عالمی وبا کے دوران اس بیماری سے کس تعداد میں متاثر ہوئے ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ بے گھر افراد کے لیے پرہجوم شیلٹرز میں صفائی ستھرائی کے مناسب انتظام کی غیر موجودگی میں رہنے والے ایسے افراد صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان افراد کے کورونا وائرس سے متاثر ہونے اور طبی پیچیدگیوں کے باعث شدید بیماری یا ہلاکت کا خطرہ کافی زیادہ ہے۔ جمعرات کے روز شنگھائی میں دنیا کے کاربن کے اخراج کے 2 سب سے بڑے ملکوں امریکہ اور چین کے حکام نے بات چیت کی ہے۔ اسی دوران امریکہ نے اپنے اس مطالبے کی تجدید کی کہ امریکہ اور چین سمیت تمام ممالک کو کاربن کے اخراج کو ایک محفوظ سطح تک لانے پر مائل ہونا چاہیے۔ امریکی حکام اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے امریکہ کے ماحولیات سے متعلق سفیر جان کیری کی اپنے چینی ہم منصبوں سے مشاورت آئندہ ہفتے ہونے والے آب و ہوا سے متعلق ورچوئل اجلاس کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ کوئی فوری پیش رفت متوقع نہیں ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.